پوری تیاری کرتی ہوتی تھی. اگر کہیں جانا ہے, جیسے ونسٹن چرچل نے اگر تقریر کرنی ہوتی ہے تو ریہرسل بھی کرتے تھے, اتنا بڑے پائے کا وہ سپیکر تھا. اسی طرح بے نظیر بھٹو اپنی سپیچ کو لکھتی تھی, دیکھتی تھی, اس کو پڑھتی تھی اور پھر جا کے ان کو کرتی تھی. اور کبھی بھی یہ چانس وہ نہیں لیتی تھی کہ کہیں کسی وزٹر بک پہ کچھ لکھنا ہے تو وہ بھی فارن آفس اور ادھر سے دیکھ کے لائنیں لکھی ہوتی تھی ٹائپ, وہ دیکھتی تھی, چونکہ پرائم منسٹر کی ذرا بھی سلپ سے پرابلم ہو سکتا ہے. ایک خاتون ہونے کی وجہ سے وزیر اعظم بھی, ایک وائف بھی, پھر ایک ماں بھی, ان تمام جو ان کی رسپانسبلٹیز تھیں, پارٹی چیئرمین بھی تھیں, کو چیئرمین تھیں, کس طرح سے مینج کرتی تھیں وہ تمام رسپانسبلٹیز؟ انہوں نے بڑا اچھا ٹائم کی ڈسٹریبیوشن کی ہوتی تھی کہ صبح سے تقریباً 1 بجے تک وہ دفتر کا کام کرتی تھی, پھر 1 بجے لنچ کی بریک ہوتی تھی, پھر تھوڑا ریسٹ کرنا, بچوں کے ساتھ جانا, پھر شام سے 3 سے 5 بجے تک ڈاک دیکھنی, اور پھر ایوننگ ان کی فیملی کے لیے ہوتی تھی. اس میں ان کا ایک کچھ ٹائم کانسٹیچوئنسی کے لیے ہوتا تھا. نوڈیرو میں نے ان کے ساتھ رہ کے 5 عیدیں وہاں ہی وہ شوگر مل میں ہوتے تھے اور ادھر ہی کی ہیں. اور اس کے علاوہ ہر سٹیز میں وزٹس کرنا, ایم این ایز کو بلانا, ان کی میٹنگ کرنا, ہر ڈویژن کے لوگوں سے ملنا اور ود آل آنیسٹی ان کی مدد کرنا. اسی لیے آج لوگ روتے ہیں اور یاد کرتے ہیں. آفٹر آل کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے. بے نظیر بھٹو میں بھی بڑے آپ کی کیا فیلنگز تھیں جب آپ ایک جنرل رہے اور اس کے بعد ایک وقت تھا مشرف صاحب کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی تھی, اور جب ایسی سٹیٹمنٹ دیتے تھے مشرف صاحب کہ میں ان کو ملک میں نہیں آنے دوں گا, ان کو نواز شریف صاحب جو کہ دونوں ایک الیکٹڈ پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے تھے, 8 سال 9 سال ملک سے باہر رکھا گیا, تو کیا تاثرات تھے آپ کے کہ ملک کو ڈپرائیو کیا گیا اس کے ریئل لیڈر سے؟ میرے خیال میں جنرل پرویز مشرف صاحب کے جو ایڈوائزر ہیں انہوں نے بھی زیادتی کی. انہیں ضرور بتانا چاہیے تھا, جنرل پرویز مشرف صاحب کی جو کلوز کیبنٹ کے لوگ تھے, کہ یہ کیا نہیں غلط ہے, آپ یہ سٹیٹمنٹ کیسے دے سکتے ہیں کہ میں فلاں سٹیزن پاکستان کے کو جو 2 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکا اس کو کہوں کہ ملک کے اندر نہیں ہے. سٹیٹمنٹ تو دور کی بات, ان کو تو ڈیپورٹ کر دیا. نواز شریف صاحب اسلام آباد سے جب تشریف لائے تو ان کو تو واپس سعودی عربیہ بھیج دیا. تو پرویز مشرف صاحب ابھی بیٹھ کے سوچتے ہوں گے کہ ان کے ڈاؤن فال کے سبب بھی یہ تھے نا کہ ریفرنس لگا دیا, جسٹس کو ہٹا دیا. یہ ابھی تو وہ مطلب ہے اس چیز کے اوپر سوچتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ یہی میرے بلنڈرز تھے. اور جو ان کے ساتھ ٹیم تھی, یہ ان کے لیے بھی آئی ایم شیور کہ یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ وہ لوگ ساتھ. مورخ تو غالباً یہ بھی لکھیں گے کہ 12 اکتوبر ہی پہلا بلنڈر تھا جب ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو اٹھا کے جو ہے وہ جیل میں پھینکا گیا اور پھر ملک سے باہر. بعد میں تو بلنڈرز جو ہوئے وہ بات کی بات ہے. آئین جب ہم بات کرتے ہیں ویک لیڈرشپ یا لیڈرشپ کا ایمرج نہ ہونا, تو اس کی ایک وجہ آمریت کے وار بھی ہیں. رائٹ فرام دی بگننگ اگر ابتدائی غلط ہے, چونکہ آئین آپ توڑیں گے, لا آف دی لینڈ توڑیں گے تو بات غلط ہے. اس کے بعد وہ توڑنے کے فوراً بعد جوڈیشری نے اس کو ریگولرائز کر دیا. بڑے بڑے ٹاپ کلاس جو بیرسٹرز ہیں کروڑوں روپے لے کے وہ ڈیفینڈ کرتے رہے, کیس پالیٹیشین ساتھ ملتے رہے. تو یہ سارے مجرم ہیں. آنیسٹلی اگر آپ اکراس دی بورڈ یہ کریں تو سب کو لائن میں لیں اور ان کو کہیں کہ یار دیکھیں آپ کدھر, آپ نے یہ کیوں, کل پھر ایسے ہوگا تو آپ ایسے ہی کریں گے. ہم امید کیے جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایک طویل ہماری ڈسکشن ہوئی, آپ کی بڑی گہری نظر ہے ایز اے جنرل ایز ویل. اس کے بعد محترمہ کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی, کیونکہ آپ جانتے ہیں ویورز کہ 1 سال ہونے کو آیا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے. ہماری ڈسکشن بالعموم چل رہی تھی مختلف عوامل پر, خصوصاً سیکیورٹی سچویشن پر, لیکن کیونکہ جنرل صاحب ملٹری سیکرٹری بھی رہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے, تو ہم نے ان کی پرسنالٹی ایز اے لیڈر, ایز اے پرائم منسٹر, ہم نے اس کے بارے میں بھی بات کی. اور پھر ایک چیز جو آیا ہو کے سامنے آئی, جس کو ہم حاصل گفتگو کہہ سکتے ہیں, کہ سسٹمز کو ڈیولپ کرنے کی بجز ضرورت ہے. ہمارے آئین کا احترام ہو, جس میں ہماری سویلین لیڈرشپ جو ہے وہ بھی رسپانسبلٹی سے ایکٹ کرے, اور آئین نے جو قوانین اور جو پیرامیٹرز جو ہیں جن کو ڈٹرمن کر دیا ہے اس کا احترام کرتے ہوئے عدلیہ اپنا رول ادا کرے. منصف کا فرض ہے کہ وہ انصاف کرے. ہر کسی کا جو رول ہے وہ آئین میں بالکل واضح انداز میں بیان کر دیا گیا ہے. اس کا اگر ہم احترام کرنا سیکھ لیں تو امید کر سکتے ہیں ہم کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنی قوم کو عظمت کی بلندیوں پر لے کر جا سکتے ہیں. وی آر اے ویری اسٹرانگ نیشن. ہمارے پاس نیوکلیئر کی صلاحیت ہے. اسلام جیسا مذہب اور دین کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, زرخیز زمین عطا فرمائی ہے. تو کیوں آج ہمارے دشمن ہمارے طرف جو ہے وہ بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں؟ ہم امید کرتے ہیں جنرل صاحب کہ تمام پاکستانیوں کی طرح وہ دعا
جو کہ ہم سب لوگ کرتے ہیں کہ ہمارا ملک انشاءاللہ عظمت کی بلندیوں کو چھوئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ویورز آپ اگر ہمیں کچھ اپنے کامنٹس یا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں javedmalik@ary1world.net. Until next time, this is me, Javed Malik, saying Allah Hafiz.